الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد۔ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے الایمان بالیوم الآخر، آخرت پر ایمان کیا ہوتا ہے، اسی کی باتیں ہم سن رہے ہیں، اس لیے کہ جو کچھ بھی ہے آخرت کی زندگی ہے، والآخرۃ خیر وابقیٰ۔ دنیا کی زندگی تو کیسے بھی گزر جاتی ہے، لیکن آدمی کو فکر کرنی ہے آخرت کے زندگی کی۔ بہت ساری باتیں گزشتہ درسوں میں ہم نے سنا، اسی سے جڑی کچھ باتیں ہمارے ساتھ ہیں۔ جیسے کل کے درس میں ہم نے سنا کہ رحلۃ الروح الی السماء، روح کا سفر آسمان کی طرف۔ روح کا سفر آسمان کی طرف کیسے ہوتا ہے؟ صحیح مسلم کی حدیث ہے جو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ کیسے ایک اچھا انسان مرتا ہے تو اس کے لیے فرشتے آتے ہیں، جنت کی خوشبو لاتے ہیں، اور جنت سے اس کے لیے کفن لایا جاتا ہے، اور روح کے سامنے بیٹھ کر فرشتہ کہتا ہے ایتھا الروح الطیبہ، اے پاک روح نکل اللہ تعالیٰ کی رضامندی کی طرف۔ تو بڑی آسانی کے ساتھ روح نکل جاتی ہے، جیسے کہا بالکل پانی کا آخری قطرہ جو مشکیزے سے گرتا ہے، بڑی ہی آہستگی کے ساتھ اس کی روح نکل جاتی ہے۔ اسی طرح کہا کہ اگر مرنے والا برا ہے، جیسے حدیث میں بتایا گیا کہ اگر مرنے والا انسان برا ہے، جیسے کہا فَإِذَا كَانَ الرَّجُلُ السُّوءُ، برا آدمی مرتا ہے تو فرشتہ اس کے پاس آتا ہے، کہتا ہے اخرجی ایتھا النفس الخبیثہ، اے خبیث روح نکل۔ کانت فی الجسد الخبیث، یہ خبیث روح تھی خبیث جسم میں۔ ہم کو کیسے ہونا چاہیے؟ پاک روح پاک جسم میں۔ ہمارا باڈی بھی پاک ہے تو ہماری روح بھی کیا ہونا چاہیے؟ پاک ہونا چاہیے۔ تو فرشتے اس سے کہیں گے کہ نکل اللہ تعالیٰ کی جہنم کی طرف، گرم پانیوں کی طرف، پیپ کی طرف۔ تو اس طرح کہتے رہیں گے اور وہ روح اس جسم سے نکلے گی، پھر اس جسم کو لے کر آسمان کا سفر ہوگا۔ آسمان کے دروازے کھولنے کو کہا جائے گا تو فرشتے پوچھیں گے من ھذا، یہ کون ہے؟ تو کہا جائے گا کہ فلاں برے آدمی کی روح ہے۔ تو فرشتے کہیں گے لا مرحبا بالنفس الخبیثہ، اس خبیث روح کے لیے ہمارے پاس کوئی خوش آمدید نہیں ہے۔ کانت فی الجسد الخبیث، یہ روح کہاں تھی؟ اس کے برے جسم میں تھی۔ فَإِنَّهُ لَا تُفْتَحْ لَكَ أَبْوَابٌ، ایسے روح کے لیے کیا نہیں کھولا جائے گا؟ آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے، اور پھر آسمان سے اسے واپس بھیج دیا جائے گا قبر کی طرف۔ تو یہ ایک بڑی روح ہے۔ تو کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہاں ہیں؟ آسمانوں میں ہیں، لیکن اس کا معنی اچھی طرح سمجھ لیں۔ لیس المراد ان السماء، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آسمان اللہ تعالیٰ کو گھیرے ہوئے، یعنی اللہ تعالیٰ العیاذ باللہ ایک جسم ہے جس کو آسمان گھیرے ہوئے، اس کی بات نہیں۔ تعالی اللہ تعالی عن ذلک علوا کبیرا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ آسمانوں کے اوپر ہے، بائن من خلق ہے، سارے مخلوق سے جدا ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا وسع کرسیہ السماوات والارض، تو معلوم یہ ہوتا ہے جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نوکرانی جو کسی صحابی کی تھی اس سے پوچھا، وہ اس کو آزاد کرنا چاہتے تھے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھ لو کہ وہ مومنہ ہے کہ نہیں ہے۔
تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا این اللہ، اللہ کہاں ہے؟ تو آپ کیا بولیں گے؟ قالت فی السماء، اس عورت نے کیا کہا؟ آسمانوں میں۔ آسمانوں میں ہے کا مطلب اللہ اپنے آسمانوں میں اپنے عرش پر اللہ تعالی ہے۔ قالت فی السماء، قال علیہ السلام اعتقها فإنها مؤمنہ، اس کو آزاد کر دو، یہ کیا ہے؟ مومنہ ہے۔ تو یہ بالکل غلط ہے، جہالت ہے، نادانی ہے جو لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کہاں نہیں ہے۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ ساتوں آسمانوں پر اپنے عرش پر ہے۔ اس حدیث کو امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ اس کے بعد ہم پڑھتے ہیں ماشاءاللہ ایک نئی بات قبر کے بارے میں۔ قبر ہم لوگ دیکھتے ہیں، کبھی کسی کو دفنانے کے لیے قبرستان جاتے ہیں، دیکھتے نہیں تو کون دیکھتے نہیں ہیں؟ عورتیں تو آتی نہیں، لیکن عورتیں جو خبر دیکھتے ہیں وہ خبر کیا ہوتی ہے؟ بڑی شاندار ہوتی ہے۔ اگر کوئی بدعقیدہ عورت ہے وہ کون سی خبر جا کے دیکھتی ہے؟ درگاہ کی خبر دیکھتی، دیکھ کے بولتی آہ کتنا ہائی کلاس خبر ہے، کتنی ہزاروں روپے کی چادر اوپر ہے، تو اندر کیسے ہوگا؟ تو اصل خبر جس کے بارے میں کہا عثمان رضی اللہ عنہ جب کسی قبر پر ٹھہرتے ہیں، اسی لیے کہتے ہیں کہ ایسی جگہوں پر خواتین کو ہرگز جانا نہیں چاہیے، حالانکہ کہا کہ کسی بھی قبر کی طرف، کسی قبرستان کی زیارت عورت کیا نہیں کرنا چاہیے؟ عورت کو زیارت کرنے کی خبر کی اجازت نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعن اللہ زوارات القبور، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر کی زیارت کرنے والی عورتوں پر کیا کیا ہے؟ لعنت، اللہ نے لعنت کیا ہے۔ اس حدیث میں السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے لعن اللہ زوارات القبور، اللہ تبارک تعالیٰ نے ان عورتوں پر لعنت کی ہے جو قبروں کی زیارت کرتی ہیں، چاہے وہ کسی کی بھی قبر ہو۔ تو عورت جس سلسلے میں کہا کہ جو عورتیں درگاہوں پر جمگھٹا لگاتی ہیں ان کو یہ حدیث ہمیں سنانا چاہیے کہ عورت کو اس کی اجازت نہیں ہے۔ دیکھیے عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ جب کسی قبر کے پاس جاتے تو بڑا روتے تھے۔ ہم لوگ کیا کرتے ہیں قبرستان جا کے؟ جب تک قبر تیار نہیں ہوتی میرا وقت تو موبائل میں گزرتا ہے، کسی درخت کے کنارے، کسی کنارے کھڑے ہو کے لوگ باتیں کرتے ہیں یا تو موبائل میں کھوئے رہتے ہیں جب تک کہ قبر نہیں بن جاتی۔ لیکن یہ ہمارے خلیفہ راشد تھے عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ، ان کے بارے میں آتا ہے اذا وقف علی قبر بکا، جب وہ کسی قبر کے پاس جاتے تو بہت روتے تھے۔ کتنا روتے تھے؟ داڑھی بھیگ جاتی تھی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، داڑھی بھیگ جاتی تھی۔ تو ان سے لوگ بولتے تھے کہ امیر المؤمنین آپ کے پاس جنت اور جہنم کا ذکر آتا ہے، آپ نہیں روتے ہیں، اور قبر یاد کر کے آپ روتے ہیں، قبر کو دیکھ کر روتے ہیں، کیا بات ہے؟ تو انہوں نے کہا انی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول القبر اول منازل الآخرہ، میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہوئے سنا کہ قبر آخرت کی پہلی سیڑھی ہے۔ فَإِن نَجَا مِن فَمَا بَعْدَهُ أَيْسَرَ مِن، اگر قبر میں کوئی نجات پا لیتا ہے تو بعد کا مرحلہ اس کے لیے کیا ہے؟ آسان ہے۔ سبحان اللہ، قبر میں اگر اس کو جنت کی کھڑکی کھول دیے، جنت سے بستر لا کے بچھا دیے تو بعد کے مرحلے اس کے لیے آسان ہیں۔ وَإِن لَمْ يَنْجُ مِن فَمَا بَعْدَهُ أَشَدُّ مِن، اگر قبر میں کوئی نہیں بچ پاتا ہے تو اس کے بعد میں آنے والا معاملہ اس کا کیا ہے؟ بڑا سخت ہے۔ تو اسی لیے ہم لوگ دعا کرتے ہیں تشہد میں اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر، اللہم انی اعوذ بک، یاد ہے دعا؟ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من فتنة المحیا وفتنة المسیح وفتنة المحیا والممات، زندگی اور موت کے فتنے تھے، اور مسیح الدجال کے فتنے سے، یہ ساری چیزیں۔ اذا رأى فی قبرہ،
ما اعد اللہ لہ من نعیم یقول، اسی لیے کہتے ہیں مومن قبر میں دیکھتا ہے. قبر تو ہم لوگ 6 فٹ کتنا 5 فٹ کی کھودتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ اس کی قبر کو جہاں تک اس کی نگاہ جاتی ہے اللہ تعالیٰ لمبی کر دیتے ہیں. قبر میں جب وہ نعمتوں کو دیکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ سے کہتا ہے ربی عجل قیام الساعہ، اے اللہ قیامت کب آئے گی، ذرا جلدی کیا کرو، قیامت کو کیا کرو، قائم کر دو. کیوں بولتا ہے؟ دیکھتا ہے کہ جنت کی کھڑکی اس کے لیے کھول دی گئی، جنت کی خوشبو آ رہی ہے، جنت کا بچھونا بچھا دیا گیا ہے، جنت کا محل اس کا بتا دیا گیا ہے. تو کہتا ہے کیما ارجع الی اہلی و مالی، تاکہ میں قبر میں جو میرا بنگلہ دیکھ رہا ہوں، میرے لیے جو تیار تو نے کی ہے اس کی طرف میں کیا کروں، لوٹوں. یہ مومن بندے کی حالت ہے. یہ حدیث ہے برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کا ایک ٹکڑا ہے، ایک لمبی حدیث ہے. لیکن کافر جب قبر میں دیکھتا ہے کہ اس کے لیے خبر دبا رہی ہے، جہنم میں اپنے جگہ کو دیکھتا ہے، تو وہ کہتا ہے ربی لا تقم الساعہ، اے اللہ کیا نہیں ہونا چاہیے، قیامت نہیں آنا چاہیے. قیامت آئے گی تو کیا ہوگا، مجھے کیا کیا جائے گا، جہنم میں ڈال دیا جائے گا. لأن الآتی اشد وافظع، اس لیے کہ قبر کے بعد جو آئے گا وہ بڑا ہی خطرناک ہوگا. تو یہ بات ہم سن رہے تھے کس کے بارے میں، ہول القبر وفظاعتہ، قبر کی ہولناکی اور اس کی پریشانیاں. اس کے بعد ایک اور چیز ہمارے پاس ہے. ہم لوگ آستانوں پر، درگاہوں پر، مزاروں پر دیکھتے ہیں کہ لوگ روشنیاں کرتے ہیں. کبھی قبرستان میں بھی روشنیاں، بتیاں، شب برات آئے تو بارات ہو جاتا نہیں. ہاں، چاہے تمہارے گھر میں اتنے وولٹیج کی بلب نہیں جلتا ہو جتنا قبرستان میں جلتا ہے. لیکن قبر یہ اندھیرا گھر ہے. قبر کیا ہے، بیت الدود، کیڑوں کا گھر، اندھیرا گھر. قبر کے اوپر بھلے آپ کتنی قمقمے لگا لیں، رنگ برنگے لائٹیں لگا لیں، لیکن اصل سوال کس کا ہے، قبر کے اندر کا ہے. اندر کا حال کون جانے، اندر کا حال کوئی نہیں جانے. وہ تو برزخی زندگی ہے، کسی کو نہیں پتا کہ اندر کیا ہے. لیکن ایک بات ہمیں سمجھ میں آتی ہے کہ ویسے ہی قبر کیا ہے، ڈارک پلیس ہے، ایک اندھیرا گھر ہے. ظلمت القبر، قبر کی ایک تاریکی ہے، اوپر کی روشنیوں کا کوئی حساب نہیں ہے. یہ دیکھیے، ماتت امرأہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک عورت کا انتقال ہوا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. وہ عورت کیا کرتی تھی، تقم المسجد فی عہد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسجد میں جھاڑو دیتی تھی. آج کا زمانہ الگ ہے. آج کے لوگ فتویٰ دیتے ہیں کہ عورت کا سایہ بھی مسجد میں کیا نہیں ہونا چاہیے، پڑھنا نہیں چاہیے. نہیں، دور دور ہی سے بھگا دیتے عورتوں کو بعض مسجدوں میں. لیکن بعض مسجدوں میں اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ عورتیں آتی ہیں، جمعے میں نمازوں میں شریک ہوتی ہیں. یہی سنت ہے، یہی طریقہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس مسجد کو دیکھیے کہ وہ عورت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں جھاڑو دیتی تھی. تو ایسا ہوا ففقدها الرسول، ایک دفعہ ایسا ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کو نہیں دیکھا. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کہیے کہ حسن اخلاق تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غریبوں، بیچاروں، مسکینوں، لاچاروں کی خبر گیری تھی. معمولی انسان کی بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے، خبر رکھتے تھے. ہم لوگ ہیں، ہم لوگوں کو گھر میں کیا ہوتا نہیں پتا. بیوی بولتی کیا جی، کیا بھائی گھر کا کام ہے، 1000 ٹینشن ہے میرے بزنس کے، میں یہ دیکھتے رہوں گھر میں دودھ نہیں ہے، یہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے، تمہیں بیماری ہے، ہسپتال لے جانا ہے. ارے تمہیں نہیں دیکھا تو کون دیکھیں گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیے، وہ عورت جو ایک معمولی سی عورت ہے جو مسجد میں جھاڑو دیتی ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس عورت کی بھی خبر رکھتے ہیں. ففقدها الرسول،
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار پوچھا کہ ارے وہ عورت کہاں ہے، وہ عورت کہاں ہے جو مسجد میں جھاڑو دیتی تھی، نظر نہیں آئی؟ تو صحابہ اکرام نے کہا انہا ماتت من اللیل ودفنوها وکرہوا اقاوہ، کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا ہوا، وہ عورت کا رات میں انتقال ہو گیا اور ہم نے اسے دفنا دیا، اور ہم نے اچھا نہیں سمجھا کہ آپ کو ڈسٹرب کریں، سمجھ میں آ رہی بات، ہم نے آپ کو جگانا مناسب نہیں سمجھا۔ تو کیا معلوم ہوتا ہے اس سے؟ وہاں کوئی باکس نہیں تھا جس میں مردے رکھے جاتے تھے، جیسے ہمارے پاس کیا رکھے جاتے ہیں، بیٹا دبئی سے آنا، بیٹی امریکہ سے آنا، تب تک میت کہاں رہتی؟ وہ باکس میں رہتی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، اس کی ضرورت ہے؟ بس کچھ چیزیں ہیں لوگ بنا لیے ہیں، لیکن وہاں صحابیہ کا جو انتقال ہوا رات ہی میں اس کو کیا کر دیا گیا، ان کو دفنا دیا گیا۔ فطلب من اصحابه ان يدلوه على قبرها فجاء الى قبرها فصلى عليها، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اچھا ایسا کرو، مجھے بتاؤ کہاں اس کو دفنایا گیا، ان کو کہاں دفنایا گیا تاکہ میں جنازے کی نماز پڑھ لوں۔ سبحان اللہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ جنازے کی نماز پڑھی۔ ہاں، وہ کون سی عورت ہے؟ کوئی بڑے خاندان کی ہے؟ ہاں، کوئی بڑے خاندان کی، بڑے منصب کی نہیں۔ ثم قال، پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان هذه القبور، یہ جو قبریں ہیں تاریکی سے، ڈارکنس سے بھری ہوئی ہیں اپنے قبر والوں پر، وَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ مُنَوِّرُهَا لَهُمْ بِصَلَاتِي عَلَيْهِمْ، میں جب ان کے لیے نماز پڑھتا ہوں، دعائیں کرتا ہوں، تو اللہ ان کے قبروں کو کیا کرتا ہے؟ روشن کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی قبروں کو کیا کرتا ہے؟ روشن کرتا ہے۔ رواہ البخاری و مسلم و ابو داؤد و ابن ماجہ والبیہقی و احمد، یہ ساری روایت ہے۔ تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ قبر اندر سے کیسی جگہ ہے؟ اندھیری جگہ ہے۔ سبحان اللہ، اس قبر کو روشن کرنے کے لیے آپ کیا کریں گے؟ سورہ بقرہ پڑھیں گے، سورہ آل عمران پڑھیں گے، سورہ ملک پڑھیں گے، زہراوین، جس سے قبر منور ہو جاتی ہے۔ کس سے؟ سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران سے۔ غمامتان، یہ دو بادلیوں کی طرح قبر میں آتے ہیں اور دونوں روشن ہو کر آتے ہیں۔ یہ کون سے؟ یہ دونوں قبریں ہیں۔ اچھا دیکھیں، وَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ مُنَوِّرُهَا لَهُمْ بِصَلَاتِ عَلَيْهِمْ، رواہ مسلم و ابو داؤد و ابن ماجہ۔ اس کے بعد دیکھیے کہتے ہیں ایک چیز کیا معلوم ہے ثناء اللہ بھائی، خبر کیسی جگہ ہے؟ اندھیرا گھر ہے۔ سبحان اللہ، اس اندھیرے کو کون سی چیز دور کر سکتی ہے؟ ہمارا اچھا عمل، ہمارا اچھا عمل۔ الصدقۃ برہان، صدقہ دلید ہے، اور قبر کی روشنی، ہم جو بھی اچھا عمل کریں گے، نماز، یہ ساری چیزیں ہمارے قبر کو کیا کرتے ہیں؟ روشن کرتے ہیں۔ اس کے بعد وہ کہتے ہیں عندما یوضع المیت، اس کے بعد ایک اور چیز ہمارے ساتھ ہے، ضمۃ القبر۔ کیا؟ ضمہ، ضمہ کسے بولتے ہیں؟ فتحہ، ضمہ، کسرہ۔ اب میں یاد کرنا مولانا کو، انصر الدین صاحب، ہاں بولیے کسے بولتے ہیں؟ ضمہ، فتحہ، ضمہ، کسرہ۔ ہاں، ضمہ پیش کو بولتے ہیں۔ ہاں، تو پیش بالکل کیا ہوتا ہے؟ ایک دوسرے سے جڑا ہوا گول ایسے ہوتا ہے۔ تو یہاں ضمۃ القبر کے معنی ہیں کہ قبر دبوچتی ہے۔ سبحان اللہ، قبر میت کو کیا کرتی ہے؟ کرش کرتی ہے۔ کرش کرنا تو جانتے نہیں، کرش کرنا تو کیا کرنا؟ گلے لگانا۔ ہاں، تو کیا کرتی ہے؟ کبھی قبر گلے لگاتے ہو تو سب کو ہوتا ہے۔ جیسے کہا عندما یوضع المیت فی القبر، یہ دیکھیے جب میت کو قبر میں رکھا جاتا ہے، فَإِنَّهُ يَضُمُّهُ ضَمَّةً لَا يَنْجُو مِنْهَا أَحَدٌ، میت کو قبر میں رکھا جاتا ہے تو میت اس کو کیا کرتی ہے؟ قبر اس کو کیا کرتی ہے؟ دباتی ہے، کوئی اس سے نہیں بچے گا۔ سبحان اللہ، کوئی اس سے کیا نہیں ہوگا؟ ایاز بھائی، اینی پریپریشن، کوئی تیاری ہے؟ آپ میرے لیے، میں آپ کے لیے کیا کروں؟ دعا کروں
کوئی اس سے نہیں بچے گا، کوئی اس سے نہیں بچے گا. لا ينجو منها احد کبیرا او صغیرا، نہ کوئی بڑا بچے گا نہ کوئی چھوٹا بچے گا. سبحان اللہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گود کے بچے کی طرف اشارہ کر کے کہا لو نجا احد لنجا هذا الصبی، اگر کوئی قبر کے دبوچنے سے بچتا تو کون بچتا؟ یہ چھوٹا بچتا. لیکن کیا ہوگا؟ نہیں بچے گا، نہیں بچے گا. سب کو خبر کیا کرے گی؟ دبائے گی. صالحا او طالحا، چاہے وہ نیک ہو چاہے بد ہو، چاہے نیک ہو چاہے برا ہو. صالح ترا صالح کند، طالح ترا طالح کند، فارسی لفظ. کہا کہ نیکوں کے ساتھ رہو گے تو نیک بنو گے، بروں کے ساتھ رہو گے تو برے بنو گے. پہلے بولتے تھے پڑھو گے لکھو گے تو ہوگے نواب، کھیلو گے کودو گے تو بنو گے خراب. اب کھیلو گے کودے گے تو کیا ہوتا ہے؟ ملینئر بن جاتے ہیں. کوئی کار دیتا ہے، کوئی بنگلہ دیتا ہے، کوئی کچھ دیتا ہے، کھیلے تو نہیں. شاید یہ باتیں ہی الٹی ہو گئی ہیں. ٹھیک ہے، تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ جہاں تک قبر کی بات آئی تو قبر کے دبانے سے کوئی نہیں بچے گا، نہیں بچے گا، چاہے وہ بڑا ہو چاہے چھوٹا ہو. اس کے لیے دیکھیے سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ، سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ وہ صحابی ہیں جن کا انتقال زخم سے ہوا. انہوں نے یہودیوں کا فیصلہ کیا اور ان کی موت کے بارے میں کہتے ہیں کہ وَهُوَ الَّذِي تَحَرَّكَ لِمَوْتِهِ الْعَرْشِ. سعد بن معاذ وہ ہیں جن کی موت پر اللہ کا عرش کیا ہوا؟ ہل گیا. سبحان اللہ. وَفُتِحَتْ لَهُ أَبْوَابُ السَّمَاءِ، آسمان کے دروازے جن کے لیے کھول دیے گئے، اور جن کے جنازے میں 70,000 من الملائکہ، 70,000 فرشتے شریک رہے. سبحان اللہ. کس کا جنازہ ہے؟ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنازہ ہے. لَقَدْ ضَمَّ ضَمَّةً ثُمَّ فَرَّجَ عَنْهُ، خبر نے ان کو بھی دبایا لیکن کیا کیا؟ پھر چھوڑ دیا. امام نسائی نے اس حدیث کو روایت کیا ہے کتاب الجنائز میں، اور شیخ البانی رحمہ اللہ نے مشکات المصابیح، اور اس کی سند مسلم کی شرط پر صحیح ہے. تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ وفی مسند الامام احمد عن ابن عمر ایضا ان رسول صلی اللہ علیہ وسلم قال ان للقبر ضغطہ، قبر کیا کرے گی؟ دبائے گی. لو كان احد ناجیا منها، اگر کوئی قبر کے دبانے سے بچ سکتا تو کون بچ جاتے؟ نجا سعد بن معاذ، وہ بچہ بچ جاتا. اور کون بچ جاتے؟ سعد بن معاذ. کون؟ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ بچ جاتے. یہ دیکھیے وَمِمَّا يَدُلُّ، یہ حدیث اس بات پر دلالت کرتی ہے ان ضمۃ القبر لازمہ، خبر کا دبانا کیا ہے؟ ڈیفینٹ ہے. لازمہ بولے تو ڈیفینیٹلی خبر کیا کرے گی؟ آپ کو مجھے کیا کرے گی؟ دبائے گی. اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں. یہ اور بات ہے کہ اس دبانے سے بچنے کے لیے آپ کیا تیاری کرتے ہیں، کیا آپ کے پاس زاد راہ ہے، توشہ آخرت ہے، کیا آپ کے پاس نیک اعمال ہیں، وہ بات الگ ہے. لیکن دبانا تو کیا ہے؟ ہر ایک کو ہے. لِكُلِّ انسان ان الصبیان لا ينجون منها، چھوٹے بچے بھی اس سے کیا ہوں گے؟ نہیں بچیں گے. ففي مسند الطبراني الكبير عن أبي أيوب الأنصاري بإسناد صحيح وهو في مسنده الأوسط، وفي الكامل لابن عدي عن أنس رضي الله عنه، انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک حدیث ہے جس میں وہ کہتے ہیں لو افلت احد من ضمۃ القبر لنجا هذا الصبي. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چھوٹے سے بچے کی طرف اشارہ کر کے فرمایا اگر قبر سے کوئی بچ جاتا تو کون بچ جاتا؟ یہ بچہ بچ جاتا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. تو ایک بات آج ہمارے سامنے واضح ہو گئی کہ قبر اندر سے کیسا گھر ہے؟ اندھیرا. یہ بات سمجھ میں آ گئی نہیں؟
اوپر سے تمہیں کتنا ڈیکور کر لو، سجا لو، لیکن سوال کون سا ہے؟ اندر کا ہے۔ اس کے بعد ایک دوسری چیز جو ہمارے ساتھ تھی کہ قبر ہر ایک کو کیا کرتی ہے؟ دباتی ہے۔ اس سے کوئی نہیں بچے گا، نہ مرد، نہ عورت، نہ بوڑھا، نہ بچہ، نہ اچھا نہ کچا، کوئی اس سے کیا نہیں ہوگا؟ کوئی نہیں بچے گا۔ اس کے بعد ایک اور چیز ہمارے ساتھ ہے، کیف تکون فتنہ، قبر میں آزمائش کیسے ہوتی؟ ہم لوگوں کو کیا پتا؟ ہم لوگ جاتے ہیں، میت کو دفن کرتے ہیں، تھوڑی دیر رہیں گے، باہر والے کیا کرتے ہیں؟ دفن کرنے سے پہلے مٹی جب ڈال رہے ہوتے چلے جاتے ہیں۔ کچھ لوگ ہیں میت دفن کر رہے ہوتے ہیں تو قریب کے لوگ، باپ مر گیا، بیٹا تھوڑی دیر روئے گا، کھڑے گا، لیکن کب تک کھڑے گا؟ مان لو 1 گھنٹہ کھڑے گا، اس کے بعد کیا کرے گا؟ واپس آئے گا۔ لیکن اب اندر کیا ہوتا ہے کس کو پتا؟ کسی کو نہیں پتا۔ دیکھیے، اذا وضع العبد فی قبرہ، بندہ جب قبر میں رکھا جاتا ہے، جاءتہ ملائکۃ علی صورہ، فرشتے ان کے پاس آتے ہیں، بڑی بھیانک شکل ہوتی ہے، کس کی؟ فرشتوں کی۔ سنن ترمذی کی حدیث ہے، اتاہم، 2 فرشتے آتے ہیں، کالے، ان کی آنکھیں نیلی ہیں، یقال لأحدہما المنکر، ایک کو منکر بولتے ہیں، دوسرے کو نکیر بولتے ہیں۔ فیقولان، یہ 2 فرشتے میت سے پوچھتے ہیں، ما کنت تقول فی هذا الرجل، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل بتا کر پوچھتے ہیں کہ اس آدمی کے بارے میں تم کیا کہتے تھے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے دیکھا، کیسا پہچانیں گے؟ ہاں، اسی لیے کہتے ہیں شمائل۔ کیا جاننا چاہیے ہم کو؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو شمائل ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو یہ ہیں، آپ کے بال کیسے تھے، آپ کا چہرہ کیسا تھا، اس کو شمائل ترمذی بتایا گیا ہے۔ پرسنالٹی یہ تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اتنے تھے، خلقت مبرأ من کل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء، آپ تو ہر عیب سے بالکل پاک پیدا کیے گئے، ایسا پیدا کیے گئے جیسے اللہ نے آپ کو آپشن دے دیا ہو، جیسے آپ اپنے آپ کو بنانا چاہے بنا لیں۔ ہاں، تو کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف وہ شکل دیکھ کر وہ کہے گا، وہ عبد اللہ و رسولہ، وہ اللہ کے بندے ہیں اور اس کے رسول ہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ و رسولہ۔ اگر وہ منافق ہے، یہ صحیح مومن اس کا جواب دے گا، اگر وہ منافق ہے تو کیا کہے گا؟ سمعت الناس یقولون قولا فقلت مثلہ فقلت لا ادری، مجھے نہیں معلوم، میں کیا ہے لوگ بولتے تھے میں بولتا تھا، لیکن صحیح معنی میں کیا ہے؟ مجھے نہیں معلوم تھا انہیں کون کیا کی لوگ بولتے تھے، میں بھی کیا کرتا تھا؟ بولتا تھا۔ اس لیے کبھی بھی لوگوں کے پیچھے نہیں جانا، آپ کے پاس اپنا علم رہنا، اپنی پہچان رہنا کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے۔ ویسے نہیں جیسے بکریاں اور بکرے کودتے ہیں، ایک کودے تو سارے پیچھے سے کیا کرتے ہیں؟ کودنے لگتے ہیں۔ کہا کہ اسی بات یہ دیکھیے، وجاء فی الحدیث الذی یرویہ البراء بن عازب عن الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، براء ابن عازب رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث آتی ہے کہ وہ 2 فرشتے آتے ہیں، ینتہران، شدید الانتہار، بالکل ایسے ہلا ہلا کو اسے کیا کرتے ہیں؟ میت کو جھڑکی دے کر اسے کیا کرتے ہیں؟ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، فقیر کو کیا کیجئے آپ؟ مت دھتکاریے، اسے دور۔ لیکن وہاں فرشتے میت کو کیا کریں گے؟ اس کے کریں گے، بالکل اسے یہ کریں گے اور اسے اٹھائیں گے، وَيَجْلِسَانِ، اس کو بٹھائیں گے، بڑی سختی کے ساتھ اٹھا کر بٹھائیں گے اور پوچھیں گے مَن رَبُّک، تیرا رب کون ہے؟ مَا دِینُک، مَن نَبِیُّک، وَهِيَ آخِرُ فِتْنَةٍ تُعْرَضُ عَلَى الْمُؤْمِنِ۔ سبحان اللہ، جتنے آزمائشیں، جتنے اگزام، جتنی مصیبتیں ہماری دنیا میں آئی ہیں، اس کا پل اسٹاپ کیا ہے؟ خبر کا وہ آخری فتنہ ہے۔
جو قبر میں کیا ہوگا؟ فرشتے پوچھیں گے وَهِيَ آخِرُ فِتْنَةٍ تُعْرَضْ عَلَى الْمُؤْمِنِ فَذَلِكَ حِينَ يَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فَيَقُولُ فرشتہ جیسے اس سے سوال کرے گا، یہ آدمی کہے گا ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے، میرا دین اسلام ہے، میرے نبی محمد ہیں۔ پھر آسمان سے پکارنے والا فرشتہ پکارے گا، کہے گا ان صدق عبدی، میرے بندے نے کیا کیا؟ میرے بندے نے سچ کہا۔ ان صدق عبدی، میرے بندے نے سچ کہا۔ کہتے ہیں میرے بندے نے سچ کہا۔ کہتے ہیں وقال فی العبد الکافر والفاجر، اگر بندہ کافر ہے یا فاجر ہے، بندہ کافر اور فاجر ہے، گنہگار ہے، تو فرشتے اسے بھی چکائیں گے، پوچھیں گے کہ من ربک وما دینک ومن نبیک، تیرا رب کون ہے، تیرا نبی کون ہے، تیرا دین کیا ہے؟ تو وہ کیا کہے گا؟ ہا لا ادری، کیا بولے گا؟ میں نہیں جانتا۔ فیقولان لہ ما دینک، تیرا دین کیا ہے؟ تو کیا کہے گا؟ ہا لا ادری، کیا بولے گا؟ میں نہیں جانتا۔ اور اسے پوچھیں گے، یہی ہر سوال کا جواب دے گا، وہ جو نبی تمہارے پاس آئے تھے ان کا نام کیا ہے؟ تو ان کا نام بولنے کی بھی اسے کیا نہیں آئے گی؟ سخت نہیں آئے گی۔ کہے گا ہا لا ادری۔ سمعت الناس یقولون، وہ کہے گا کہ لوگ کچھ بولتے تھے لیکن مجھے نہیں معلوم۔ تو فرشتے کہیں گے لا دریت ولا تلوت، نہ تو نے جانا، نہ تو نے تلاوت کیا، نہ تو نے سمجھا۔ تو ہم کو کیا کرنا چاہیے؟ سمجھنا چاہیے، پڑھنا چاہیے، دین کا علم حاصل کرنے کا۔ ابھی تک دیکھیے قبر میں کیا ہوتا ہے، ہم میں سے کچھ کو معلوم تھا، کچھ کو نہیں معلوم تھا۔ اب تو ڈیفینیٹ معلوم ہو گیا کہ قبر اندھیرا گھر ہے، اور قبر میں ہم سب کیا ہوتے ہیں؟ دبوئے جاتے ہیں۔ کسی کو اس سے کیا نہیں ہے؟ ایگزمپشن، چھوٹ کیا نہیں ہے؟ کسی کو نہیں، سب دبوچے جائیں گے۔ جیسے انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، کہتے ہیں کہ بندہ جب اپنے قبر میں رکھا جاتا ہے، اس کے دفنانے والے وہاں سے واپس چلے جاتے ہیں، اِنَّهُ لَا يَسْمَعُ قَرْعَ نَعَالِهِمْ، جب وہ جا رہے ہوتے ہیں تو ان کے چپلوں کی آواز وہ سنتا ہے۔ جوتوں کی آواز کیا ہوتی ہے؟ میت مجھے خبر میں دفنا دال کو الوان سب بھی کہاں جاتے ہیں؟ میرے گھر کو جاتے ہیں کھانا کھانے، ویسا اتنا کرتے ہیں الوان۔ ہمیں ایک میت کو دفنا کو آیا، دفنا کو آنے کے بعد وہ گھر والا زبردستی ہم نہ پکڑ کو ذرا کھانا کھا لے جاؤ۔ ارے میں تیرے گھر میں کھانا کا کیا؟ تیرے میت کو ہم دفنا کے آ رہے ہیں اور ہم بازو گھر ہمارا ہے، تو ہم آپ کے گھر میں کیسے کھائیں گے؟ کہیں آپ کے دور سے کوئی رشتہ دار آئے ہیں، آپ ان کو کھلانا چاہتے ہیں۔ ویسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جعفر بن ابی طالب کے گھر والوں سے کیا کہا کہ غم نے ان کو اندوہناکی میں مبتلا کر دیا، ان کے گھر تم کھانا بنا کے بھیجو۔ وہ پہلا زمانہ تھا جب کھانا بنتا نہیں تھا بازو سے، اب تو کیا ہے، صرف کس کو آرڈر کرتے ہیں، وہ اس کو آرڈر کرتے ہیں، وہ لا کے دے دیتا ہے۔ چلتے زمانے کے ساتھ ساتھ کیا ہو رہا ہے، ساری چیزیں بدل رہی، لیکن میت کے گھر جو کھانے کی رسم ہے، اور وہ بھی وہ کھائیں گے تو ساری میت کو تسلی ہو جائے گی۔ سبحان اللہ، یہ کون سی چیزیں ہیں جو ہم نے بنا لی ہیں؟ کہتے ہیں جب میت جانے والوں کی جوتوں کی آواز سنتی ہے، ثم اوحى اللہ لہ بہذا العلم، یہ کہتے ہیں جب میت جانے والوں کی آواز سنتی ہے، اتاہ، دو فرشتے آتے ہیں، اسے اٹھاتے ہیں اور اٹھا کر پوچھتے ہیں ما کنت تقول فی ھذا الرجل، اس آدمی کے بارے میں تم کیا کہتے ہو؟ اگر مومن ہے تو کہتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اشہد انہ عبد اللہ ورسولہ۔ اگر منافق ہے، کافر ہے، تو کہتا ہے لا ادری، میں نہیں جانتا، لوگ کچھ کہتے تھے میں کہتا تھا۔ فرشتے اب ماریں گے، پیٹیں گے اور کہیں گے لا دریت ولا تلیت، لا ولا تلیت، ارے تو سمجھا نہیں، پڑھا نہیں، کبھی دیکھا نہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے تھے؟ تو کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے نہیں جانتے تھے،
یہ ایک بات اچھی طرح سنیں، یہاں کیا لکھتے ہیں شیخ؟ وَلَمْ يَكُنَ الرَّسُولُ صلی اللہ علیہ وسلم يَعْلَمْ فِي أَوَّلِ الْأَمْرِ أَنَّ هَذِهِ الْأُمَّةِ تُفْتَنُ فِي قُبُورِهَا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے معلوم نہیں تھا کہ قبر میں میت کیا ہوتی ہے؟ آزمائی جاتی ہے۔ کس نے بتایا؟ اللہ نے بتایا۔ کس کو؟ پیارے نبی کو۔ پیارے نبی نے کس کو بتایا؟ ہم کو بتایا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے نبی، جیسے حدیث میں آتا ہے ایک آدمی کیا ہوا، حدث عروہ بن زبیر عن خالته عائشہ، ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھی، تو اللہ کے وعندی امرأۃ من الیہود، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کے ساتھ بیٹھے ہیں ام المؤمنین رضی اللہ عنہا، ایک یہودی عورت آئی، کہاں؟ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس، وہی تقول هل شعرت انکم تفتنون فی القبور، اس یہودی عورت نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہا کیا تم نہ معلوم تمہیں قبر میں اللہ تم نہ سب کو آزماتا؟ معلوم کیا پوچھی؟ کون؟ کس نے پوچھا؟ یہودی عورت نے حضرت عائشہ رضی اللہ۔ فرتاع رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک دم چونک پڑے جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وقال انما تفتن الیہود، کہا کہ یہود اپنے خبروں میں کیا ہوتے ہیں؟ آزمائے جاتے ہیں۔ قالت عائشہ فلبثنا لیالی، چند راتیں گزر گئیں، ثم قال رسول اللہ هل شعرت انه اوحى الی تفتنون فی القبور، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چند دنوں کے بعد کہا کیا تجھے معلوم ہے کہ میری طرف وحی کی گئی ہے کہ ہمارے قبروں میں ہمیں آزمایا جاتا ہے؟ فسمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعد یستعیذ من عذاب القبر، اس کے بعد ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میں ہمیشہ دیکھتی تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبر کے عذاب سے پناہ مانگتے تھے۔ نہیں، ہمیں بھی آج کے دن سے یہاں سے اٹھنے کے بعد کیا کرنا؟ قبر کے عذاب سے کیا کرنا؟ کیا کیا دعا؟ اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من فتنة المحیا والمسیح الدجال واعوذ بک من فتنة المحیا والممات اللہم انی اعوذ بک من المأثم والمغرم۔ یہ ساری چیزیں ہمیں کیا کرنا؟ پناہ مانگنا۔ تو قبر کے عذاب سے کیا کرتے تھے؟ پناہ مانگتے تھے۔ قبر کے عذاب سے کیا کرتے تھے؟ پناہ مانگتے تھے۔ دیکھیے قالت عائشہ رضی اللہ عنہا فسمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعد یستعیذ من عذاب القبر، قبر کے عذاب سے کیا کرتے تھے؟ پناہ مانگتے تھے۔ تو کتنی باتیں معلوم ہیں اور کتنا ٹائم ہمارے پاس ہے؟ 2 لحظے ہیں، تو ہم یہاں تک بس کرتے ہیں۔ آج جتنی باتیں ہمارے پاس معلوم ہوئی، پہلی بات ہم نے شروع کی رحلت الروح الی السماء، روح آسمان کی طرف سفر کرتی ہے، برے آدمی کی روح لے جائی جاتی ہے، آسمان کے دروازے کھولے نہیں جاتے ہیں، دوبارہ اس کو زمین میں واپس کر دیا جاتا ہے، اور پھر جب نیک آدمی ہے جنت میں اپنی جگہ دیکھتا ہے تو وہ کہتا ہے رب اقیم الساعہ، اے اللہ قیامت قائم کر دیجئے، میں کیا کرنا چاہتا ہوں؟ میں جنت میں جانا چاہتا ہوں، مجھے جنت میں اگر برا آدمی ہے تو کہے گا کہ نہیں، مجھے قیامت مت قائم کیجئے، مجھے جہنم میں نہیں جانا ہے۔ تو ایک چیز ہمارے ساتھ معلوم یہ ہوئی کہ قبر دیکھ کر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ بہت رویا کرتے تھے۔ قبر اول منازل الآخرہ، قبر آخرت کی کیا ہے؟ پہلی رات ہے۔ لوگ پہلی رات یاد رکھتے ہیں، نہیں؟ زندگی میں آدمی کا ایک ایسا موقع آتا ہے کہ وہ پہلی رات یاد رکھتا ہے، شادی کی پہلی رات، ہاں، لیکن اسے یاد رکھنا ہے کون سی پہلی رات؟ قبر کی پہلی رات۔ سبحان اللہ، شادی تو اور بھی ہو سکتی ہے، لیکن قبر میں جب جائے گا وہ پہلی رات ایک ہی پہلی رات ہوگی، ایک ہی پہلی رات ہوگی۔
اس پہلی رات کو یاد کرنا چاہیے کہ کل کی رات وہ اپنے بچوں میں تھا، اپنے بیڈ روم میں تھا، اپنے ڈوبلیکس بنگلے میں تھا، ادھر سے بیوی کچھ پکا کے لائی ہے اسپیشل، بیٹی کچھ پکا کے لائی ہے، بیٹے لاڑ پیار میں ہیں، ایک لخت دوسرے ہی دن اچانک وہ اپنے قبر میں ہے، اپنی مٹی کے ساتھ، اپنی کیڑوں کے ساتھ، اپنی تنہائی کے ساتھ، اپنے اندھیروں کے ساتھ، وہاں اس کا کوئی ہے نہیں۔ بیت الدود، بیت الظلمہ، وہ تنہائی کا گھر ہے، بیت ایسا گھر ہے جو تنہائی کا گھر ہے، تاریکی کا گھر ہے، اور وہاں کوئی نہیں ہے، اس دن کی تیاری اسے کرنی ہے۔ اور ساتھ ساتھ ہم نے یہ بھی کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کی جنازہ قبر پر جا کر پڑھی جو مسجد نبوی میں جھاڑو دیتی تھی، اور اس سے معلوم ہوتا ہے کہ معمولی لوگوں کا بھی ہمیں کیا کرنا چاہیے، خیال کرنا چاہیے۔ یہ اور بات ہے کہ ہم اپنے گھر کا خود خیال نہیں کرتے ہیں، بیوی کبھی ٹوکتی ہے تو آپ مجھے ہسپتال نہیں لے گئے، آپ مجھے میرے بخار پر دوائی نہیں لائی، تو بیوی کو بھی 2 کی جگہ 3 سنا دیتے ہیں۔ کیا مجھے یہی کام ہے؟ میرا اتنا ٹینشن ہے، اتنا نوکری کا ٹینشن، میرا کاروبار کا ٹینشن۔ ٹینشن کس کو نہیں ہے؟ ٹینشن کس کو نہیں؟ کسی اللہ کے نبی کی کئی بیویاں تھیں، سلیمان علیہ السلام کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی بیویاں تھیں، ہر ایک کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خیال کرتے تھے۔ تو معلوم یہ ہوتا ہے، اسی طرح ضمۃ القبر، قبر دبوچتی ہے، قبر کے دبانے سے کسی کو چھٹکارا نہیں ہے، چاہے وہ اچھا ہو، برا ہو، بچہ ہو، بوڑھا ہو، مرد ہو، عورت ہو، لیکن ضرورت ہے کہ اس سے کیسے بچا جائے ہم اس کے بارے میں سوچیں۔ دبونا ہے اس کے بارے میں تو سوچنے کی ضرورت نہیں ہے، دلائل کے انبار لگانے کی ضرورت نہیں، وہ تو ہے۔ اس کے بعد ایک اور چیز ہمارے ساتھ تھی، قبر میں آزمائش کیسے ہوتی ہے۔ فرشتے آتے ہیں، بڑی سختی کے ساتھ اسے جھنجھوڑتے ہیں، اور پھر اس سے وہ سوالات کرتے ہیں، من ربک وما دینک ومن نبیک۔ نیک آدمی ہے تو جواب دیتا ہے، برا آدمی ہے تو کہتا ہے کہ مجھے نہیں پتا، میں تو ایسے جیتا تھا، چلو ادھر کی ہوا ہو جدھر کی، لوگ جیسے بولتے تھے میں ویسے بولتا تھا، مجھے نہیں معلوم۔ تو فرشتے کہیں گے لا تریت ولا دریت، تو نے نہ تو پڑھا نہ تو نے جانا۔ پھر لوہے کے کرس سے، بڑے بڑے ہتھوڑوں سے اسے مارا جائے گا، اور زمین میں وہ بالکل دھنستا جائے گا۔ اس کی چیخ و پکار کو جنوں اور انسانوں کے علاوہ سارے سنیں گے، سارے جانور سنیں گے جب وہ چیخے گا۔ تو اسی لیے ام المؤمنین عائشہ، آخری بات جو ہمارے ساتھ تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے اس بات کا علم نہیں تھا کہ قبروں میں آزمایا جاتا ہے، جب تک کہ ایک عورت آئی، اس نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اچانک چونک پڑے۔ پھر اس کے بعد کہا کہ اللہ نے مجھے وحی کے ذریعے بتایا ہے کہ قبر میں آزمائش ہوتی ہے۔ پھر میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑی پابندی کے ساتھ قبر کے عذاب سے بچنے کی دعا کرتے رہے۔ یہ حدیث مجھے اور آپ کو تعلیم دیتی ہے کہ آج کے بعد میں اور آپ کبھی اس دعا سے غفلت نہیں برتیں گے۔ جتنے میری آواز سن رہے ہیں یا ہمیں دیکھ رہے ہیں، سب سے میں گزارش کروں گا کہ تشہد میں ضرور یہ دعا پڑھیں، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر۔ جہاں چند چیزوں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پناہ مانگتے تھے، قرض سے، عاجزی سے، ویسے ہی عذاب قبر سے بھی پناہ مانگنی چاہیے۔ انشاءاللہ کچھ باتیں کل کے درس میں ہمارے ساتھ ہیں، اور ان باتوں میں یہ ہے کہ کیا قبر میں کافر بھی آزمایا جائے گا؟ قبر میں کافر کی آزمائش کیسے ہوگی؟ اس کا ذکر انشاءاللہ کل کے درس میں ہم سنیں گے۔ اللہ تعالی بہتر بات سننے اور عمل کرنے کی توفیق دے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔